اب میں جلدی سے، ایک وقت بہت کم ہے، کچھ آرٹیکلز اگر سنا سکا آپ کو تو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. انقلابوں کے پر 2-3 آرٹیکل ہیں جی، الگ الگ انقلاب ہیں. ایک آرٹیکل تو فریڈ مین کا ہے، وہ کہتا ہے وال اسٹریٹ جو ہے نا اس کی ناکامی پر لوگ بہت روتے ہیں اور کرتے ہیں اور کہتے ہیں فائنینشیل کرائسس ہے. کہ وال اسٹریٹ کی ناکامی کے بعد اگر لوگ اب جو ہمارے فزکس اور میتھ میں لائق اسٹوڈنٹ، ہمارے بھی جو ایف ایس سی وغیرہ کرتے ہیں یا بی ایس سی کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ آئی ٹی میں چلے جاتے ہیں، مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں. کہنے یہ اگر اسٹوڈنٹ جو فزکس میتھ اچھا رکھتے ہیں، وہ اگر سچ مچ کی سائنس میں چلے جائیں اور انجینئرنگ میں چلے جائیں تو امریکہ بہت بہتر ہوگا. یہ ٹریجڈی تو یہی ہوئی نا کہ پیسے ادھر کمائے جاتے ہیں وہ ادھر آ گئے، لیکن اس سے وہ جو اصل مائنڈ ہے، ہیومن مائنڈ، یعنی فزکس جو کائنات کی تسخیر کا گویا ایک ذریعہ بنتی ہے، اور دوسری سائنسیں بایولوجیکل سائنسیں وہاں جاتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا اگر وہ ادھر جانے لگیں گے تو امریکہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ غور کرے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے وہاں دیکھا ہے، وہاں جو کچھ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے جو اثرات ہوئے ہیں، اس سے جو فرق پڑا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. Anyone can have the computing resources of Google and rent it by the hour. بہت آگے ہم جائیں گے. اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر انہوں نے کہا کہ A is for alignment. There has never been more important time to have all your ships sailing in the same direction. پھر L is for the leadership of the. یہ کہنا کہ انقلاب آ رہا ہے، اور انقلاب یہ آئی ٹی کا انقلاب اگر ہے یا جو بھی ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ زیادہ اچھی بات ہے لوگ اصل سائنس میں جائیں بجائے صرف ان سائنسوں میں آئیں. جو دوسرے انقلاب کی بات جو ہے وہ ریولوشن مائنڈ سیٹ کی بات جو مڈل ایسٹ میں ہے. یہ ولید سعدی کا آرٹیکل ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو انقلاب یہ کوئی عارضی انقلاب ہے مڈل ایسٹ میں. یہ ہمارے ہاں انقلاب چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں، حکومتیں بدل رہتی ہیں، اقتدار بدلتے رہتے ہیں، سلطنتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. اصل فرق تو پڑتا ہے جب آپ کسی مائنڈ سیٹ کو چینج ہوگا، وہ اس میں انقلاب آئے گا. اور وہ مائنڈ سیٹ انہوں نے اس کو مینشن کیا کہ مائنڈ سیٹ 750 AD میں ہوا تھا جب اسلام آیا تھا، اور 1258 تک رہا تھا جب منگولوں نے بغداد کو کنکر کیا تھا. یہ انلائٹنمنٹ، پروگرس، وہ سارے لفظ جو استعمال کرتے ہیں اس کا زمانہ تھا، اور عرب دنیا کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تبدیلی جو آپ چاہتے ہیں اس طرح لے کر آئیں، سیاسی تبدیلی. جیسے وہ کہتا ہے کہ اصل تبدیلی یہ نہیں ہے کہ آپ وال اسٹریٹ کے مینیجر بن جائیں. اصل تبدیلی یہ ہے کہ آپ اپنے میتھ اور سائنس کو استعمال کریں ریئل انجینئرنگ میں اور ریئل سائنس میں. اس طرح یہ کہتا ہے کہ انقلاب کا مائنڈ سیٹ اگر جب تک چینج نہیں ہوتا، کہ چھوٹی موٹی حکومتوں کی تبدیلی کی جو ایک لہر ہے، اس کو آپ بڑا انقلاب نہیں کریں، اور اس سے کوئی عرب دنیا میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آنے والی جس کو ہم بہت زیادہ زور کے ساتھ بیان کر سکیں. جی اچھا جی، یہ ایک آرٹیکل یہ ہے میسنجرز آف ڈیتھ. اسپیکل کارٹین لوگوں نے لکھا ہے جی. زولگا ایریا آف ایکسپرٹ، یہ ہسٹری کا وار ہسٹری پہ یہ لکھتا رہتا ہے. ان کا تجزیہ کیا، انہوں نے کہا یہ وار ہسٹورین لکھتے کیا ہیں، یہ وار کے جو ایکسپرٹس ہیں یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ کون سی جنگ جو ہے فائدہ مند رہے گی اور کون سی جنگ فائدہ مند نہیں رہے گی، اور کون سا ہتھیار بکے گا اور پیسے کمائے گا اور کون سا ہتھیار نہیں بکے گا اور پیسے نہیں کمائے گا. انہوں نے کہا کہ آج کا جو ماڈرن ہتھیار ہے وہ ڈرون ہے، کیونکہ اس میں نہ سپاہی مرتا ہے، دور بیٹھ کر آپ ریموٹ کنٹرول سے کام کر سکتے ہیں. اس میں اب بڑی ویریشن آ رہی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اسرائیل اس میں کتنا ایڈوانس ہے. 10-12 اونس کا بھی ایک شیر کا بھی ایک بنا ڈرون بن گیا ہے جو بڑا سمارٹ ایک خاص ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اب دنیا میں بکیں گی، اس کے آرڈرز بھی آئیں گے. ابھی تو امریکہ نے اس کو باہر نہیں نکالا، لیکن یہ وہ ہتھیار ہے جس کو دنیا میں بکنا بھی ہے، آگے چلنا بھی ہے، اور اس سے کمائی بڑی ہوگی. تو وار انڈسٹری جو ہے کمائی کا نام ہے، اور کمائی کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آئی فون کے بعد سب سے زیادہ فیوچر میں جس چیز کے بکنے کا امکان ہے، تصور کیجئے، وہ ڈرون ہے. اور یہ سب سے کماؤ انڈسٹری ہے، اور اس کو دیکھ 40 سال سے اسرائیل اس پہ کام کر رہا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ جو کام ہے. انہوں نے کہا جب پہلا ڈرون تھا 40 سال پہلے بنایا گیا تو اس کی 14th اینیورسری گویا ہم منائیں گے. تو یہ اب وہ ہتھیار ہے جو پہلے ہمیں نظر نہیں آتا تھا، اب تو ہماری سرحدوں کے اندر دندناتا پھرتا ہے، تو ہمیں اور زیادہ نظر آتا ہے اور زیادہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیا اس کے پھیل سکتے ہیں ہمارے اس میں. ایک آرٹیکل ویلکم ٹو دا فیلڈ اسٹیٹ آف امریکستان، جانی باربر کا آرٹیکل ہے جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ
میں افغانستان میں گیا تو وہاں لکھا ویلکم ٹو دی ہوم آف بریو، انہوں نے کہا کہ افغان بڑے بہادر وغیرہ وغیرہ یہ سارا. اور لیکن انہوں نے جو بات اس میں بالکل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے نا پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے جی، اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ امن چاہیے، امن کو ہمیں خریدنا ہے، لیکن ہمارے پاس امن کہاں ہے. پھر امریکہ کی جو حالت ہو گئی ہے، سڑکیں تباہ، ہر چیز تباہ، خراب. انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا انالیسس ایک سب سے میں نے کہا جو ہم امریکن ایکسیپشنلزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم ایک دنیا میں الگ ہیں، بہتر ہیں. انہوں نے کہا چونکہ ہم بہتر ہیں، ایکسیپشنل ہیں، ہم غیر معمولی ہیں، تو ہمارے غیر معمولی ہونے کی وجہ سے ہم شکست برداشت نہیں کرتے، ہم سرنڈر نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ ہم ہار چکے ہیں، پٹ چکے ہیں افغانستان میں، کوئی اس میں کوئی چانس ہی نہیں کہ ہم جیتیں جی. ہماری اپنی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہمارے اپنا ایسی تیسی ہو چکی ہے، اور دنیا کو ہم کچھ نہیں دے سکے. جنگ شروع کی جاتی ہے ٹارگٹ کو ڈٹرمن کیے بغیر، تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بش نے جب جنگ شروع کی تھی تو کیا اس وقت اس بات کو سوچا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے خلاف وہاں نہیں لڑیں گے تو وہ ہمارے ہاں آ کے لڑیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ طالبان جو ہیں ہمارے آ کے لڑے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے وہیں لڑ لیں. تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ سوچا تھا کہ اگر ہم وہاں نہیں لڑیں گے تو یہاں بھی نہیں آئیں گے ہم سے لڑنے کی. بہرحال جی یہی آرٹیکل میں پڑھ سکا ہوں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.